معزز حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے شمار بے حساب فضل احسان کے اس نے ہمیں سرور کون و مکا امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام المرسلین خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی خوبی اور خیر سے آپ کی ذات کو نہ صرف مزین فرمایا بلکہ ہر خیر و بھلائی کے اعلیٰ مقام پر آپ کو فائز فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی حلم و بردباری، صبر و تحمل، شجاعت و شفقت، عاجزی و ان کے سارے آپ کے کمالات کے محاسن، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صورت اور سیرت بے مثل اور بے مثال بھی عطا فرمایا اور اخلاق بھی بے مثل اور بے مثال عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ کے اخلاق کی گواہی اپنے اور پرائے ہر کوئی دیا کرتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے گواہی دینے والے نہ صرف آپ کے اہل خانہ و دیگر تھے بلکہ خود غیر بھی آپ کی تعریف کیا کرتے، اور آپ کے اخلاق کی یہ شان ہے کہ آپ کے اخلاق کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ آپ کی اس اخلاق کریمہ کی بدولت شفقت صرف اپنے ہی نہیں، صحابہ ہی نہیں، بلکہ غیروں پر بھی آپ کی شفقت کمال درجے کی تھی۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بے مثل اور بے مثال بنایا، جیسا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سارے صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کر رہے تھے، یعنی حضور کے دست مبارک سے اپنے ہاتھ کو ملا رہے تھے، اور ایسے موقع پر سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست بوسی کے شرف سے فیضیاب ہو رہے تھے، تو میں بھی آگے بڑھا اور حضور کے دست مبارکہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ میں لیا تو گویا ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہو، جس سے بڑا سکون مجھے حاصل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دست مبارکہ کو بوسہ دیا تو ایسا سکون اور ایسا اطمینان حاصل ہوا کہ گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں کوئی برف لیا ہو۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارکہ کی کمال ہے، یہ شان ہے حضور کے دست مبارکہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اخلاق بھی ایسے عطا فرمائے کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں، نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے، بلکہ آپ کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا کہ یعنی اخلاق کی بلندیوں پر آپ فائز ہیں، یعنی اخلاق کی بلندی بھی آپ کے نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر ہیں۔ یہ شان ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی، یعنی ہر رفعت و بلندی سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا، یعنی ہر بلندی بھی آپ کے قدموں تلے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عظیم اخلاق والے نہیں کہہ کر فرمایا بلکہ فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز فرمایا۔
یعنی اخلاق کی انتہا کی بلندیوں پر آپ فائز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا ہے، بیگانہ آتا ہے تو حضور کا بن جاتا ہے، کوئی غیر آتا ہے تو حضور کی محبت اس کے دل میں ہونے لگ جاتی ہے. معزز حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں اخلاق کے سارے مراتب کو پورا کر دوں، اخلاق کی تعلیم تم کو دوں. فرمایا معزز حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ آپ دیکھیں واقعات بے شمار ہیں. ان میں سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ گر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر ایک اعرابی شخص آیا اور مسجد کے صحن میں اس نے پیشاب کر دیا. جب اس نے یہ عمل کیا تو سارے صحابہ دوڑے کہ اسے ڈانٹے، اسے تنبیہ کرنے لگے، اسے ڈانٹنے لگے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس طرف تشریف لائے اور فرمایا، اے صحابہ، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم اسے ڈانٹو، اس کی تنبیہ کرو. فرمایا کہ تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ اسے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو. اور آپ نے اس اعرابی کو فرمایا کہ اے شخص، یہاں پر جو ہے یہ مقام اللہ کا ہے، یہ جگہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور یہ اس عبادت والی جگہ کا صحن ہے، لہذا یہ مقدس جگہ ہے. یہاں پر گندگی کرنا، نجاست کرنا، یہاں پر گندگی پھیلانا، نجاست پھیلانا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے جب اس انداز میں اسے سمجھایا تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ یہ جو نجاست کیا ہے، پیشاب کیا ہے، فرمایا اس پر پانی ڈال کر اسے صاف کر دیا جائے. حاضرین کرام، اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ جب ایسی طرح سے اصلاح کی جاتی ہے، نرم انداز کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے جب کوئی بات کو سمجھایا جاتا ہے تو بات کا اثر بھی ہوتا ہے. تو حاضرین کرام، اس طریقے سے آپ نے اس کی اصلاح کی، اسے توجہ دلائی، احساس دلایا کہ یہ جو وہ جگہ ہے جو مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. حاضرین کرام، مسجد ہو یا مسجد کا صحن ہو، یہ ہر ایک چیز پاک ہوتی ہے، یاد رکھنی جائے. ہم میں اکثر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے درمیان کئی باتوں کی علم نہ ہونے کی وجہ سے، کئی باتوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو جاننا بھی نہیں چاہتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کر دوں کہ مسجد بھی پاک ہوتی ہے اور مسجد کا صحن بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا جو وضو خانہ ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے. اور اس بارے میں فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو باہر پہن کر پھرتے ہیں چپل، جو جوتا، جو چیز بھی، آپ وہ لے کر وضو خانے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو بیت الخلاء میں آپ چپل استعمال کرتے ہیں وہ وہیں استعمال کریں گے. حاضرین کرام، اس لیے کہ اگر وہ نجاست والی چپل آپ وضو خانے میں لے کر آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ وہ جو وضو کے جو مقام ہے، وضو خانہ ہے، وہاں کے پتھر جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں. اور لازمی بات ہے جو کوئی آیا، وضو کیا، پاک ہوا، اب وہاں پر ان سے پہلے کسی نے بیت الخلاء سے نکل کر چپل جو ہے وہیں اس جگہ سے گزرا تو لہذا نجاست بھی ادھر پھیل گئی. اب جس نے وضو کیا تھا، اس نے وضو کرنے کے بعد اس مقام پر اپنا پیر رکھا، قدم رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ نجاست کی وجہ سے اس کا وضو بھی خراب. تو معزز حاضرین کرام، یہ باریکیاں ہیں، ان پر غور کریں اور ان چیزوں سے احتیاط کریں تاکہ ہم خود بھی احتیاط کے ساتھ اپنے وضو کو قائم رکھیں اور دوسروں کے وضو کو بھی خراب ہونے نہ دیں. تو اس طرح سے پھر مسجد کا جو احترام ہے اور ادب ہے، مسجد کے جو صحن کا معاملہ، یہ ساری چیزیں ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، مقدس مقام ہے. تو بہرحال معزز حاضرین کرام، اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا کیا عالم تھا. ایک مرتبہ ایک شخص جو یہودی تھا، جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا تھا، اب ہوا یہ کہ وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرنے لگا.
آپ اس وقت مسجد میں جلوہ گر تھے، مسجد نبوی میں، اور ظہر کا وقت تھا، حضور سے قرض کے واپسی کا تقاضا کرنے لگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے بات عرض فرما دی، لیکن اب ہوا یہ کہ وہ بارہا مطالبہ کرنے لگا آپ سے، یہاں تک کہ آپ کو مسجد سے باہر جانے نہیں دے رہا، یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر ہو گئی اور آپ اسی مقام پر رہے۔ جب دوسرے دن صحابہ نے یہ حال دیکھا کہ یہ شخص حضور کو اس طرح تنگ کر رہا ہے، تو تمام صحابہ نے اس یہودی کو ڈانٹنا شروع کیا، اس پر تنبیہ کرنی شروع کر دی۔ تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، تم اس شخص کو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنا تو تمہیں مجھے چاہیے کہ میں اسے قرض لوٹانا چاہیے، اور یہ جو شخص ہے یہ اپنے قرض کے واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو وہ یہودی جس نے جیسے ہی یہ سنا تو فوراً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری اس خطا کو، غلطی کو معاف کر دے، میں نے آپ کو اتنا تنگ کر دیا، آج دوسرا دن نکل آ گیا، میں آپ کو ستا رہا ہوں، تنگ کر رہا ہوں، اور میں جو قرض کا معاملہ ہے میں اسے معاف کر دیے دیتا ہوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس مال و دولت ہے وہ سارا میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور آپ جس طرح چاہیں اللہ کے دین میں اسے صرف کر دے۔ اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں جو آپ سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا اور آپ اس طرح تنگ کر رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا، آپ کی نعت و توصیف کو میں نے پڑھا تھا، آپ کی شان و عظمت کو میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان اس میں بیان فرما دی، آپ کے اخلاق کا ذکر فرما دیا، آپ کی شان و عظمت کا ذکر فرما دیا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرما دیا، آپ کے عفو و درگزر کا ذکر اس میں فرما دیا گیا تھا، آپ کے صلہ رحمی کا معاملہ اس توریت میں بتا دیا گیا تھا، لہذا میں نے وہ پڑھ رکھا تھا اور میں جاننا چاہتا تھا، یہ صفتوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سارا معاملہ کیا۔ بہرحال اس طریقے سے وہ متاثر بھی ہوا، کلمہ پڑھنے پر بھی مجبور ہو گیا۔ حاضرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں جو ضرورت ہے وہ ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمارے انداز گفتگو کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز تلخ ہوتا ہے، سختی والا ہوتا ہے، ہماری زبانوں سے سخت الفاظ نکلتے ہیں، اور وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو جا کر چیر دیتے ہیں، گویا کہ ایک تیر بھی زخم دیتا ہے تو کچھ وقت بعد وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو لفظ، جو جملے کہے جاتے ہیں، یہ گھاؤ، یہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق مصطفی کے آئینے کو دیکھیں، اس روشنی کے ذریعے اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ حاضرین کرام، ہم تمام اپنے انداز گفتگو کو، ہماری بات چیت کے معاملات کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم عفو و درگزر کے معاملے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، لوگوں، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ حاضرین کرام، یہ کیا ارشاد ہے، اندازہ کریے آپ، جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کرو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے رہتے، جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے رہتے، یہ ہمارے پاس ایک تجارتی والا تعلق ہے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، یعنی اسے دو جو تمہیں نہیں دیتا ہے، جو تمہیں پریشان کرتا ہے۔ گویا ایک لفظ میں بات یہی ہے کہ جو تمہیں محروم رکھے، یعنی تمہیں کوئی چیز نہ دے، تم سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، یہاں پر اس سے تعلق رکھنے کی بات فرمائی گئی۔ معزز حاضرین کرام، اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی سیرت کو دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے
کہ آپ کا جو کرم تھا، آپ کی جو عنایت تھی، وہ اپنوں کے ساتھ بھی تھی، غیروں کے ساتھ بھی تھی۔ آپ کا معاملہ اپنوں کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا، دوسروں کے ساتھ بھی ویسا تھا۔ یعنی ایک اخلاق والے شخص کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتا ہے، ہر ایک کے ساتھ الفت و عشق محبت کے ساتھ ملتا ہے، ادب و تعظیم کے ساتھ ملتا ہے، شفقت و محبت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اسی بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور یہاں تک کہ حضور نے تعظیم کا بھی معاملہ سکھایا۔ اور اندازہ کریے کہ ایک مرتبہ سارے صحابہ موجود تھے، اتنے میں انہی صحابہ کے درمیان ایک قبیلے کے سردار صحابی کی آمد ہوئی، آنا ہوا۔ سرکار نے ان لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگوں تم اٹھو، تمہارا سردار آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے پاس ادب کہاں ہے؟ اب غور کریے آپ۔ والد صاحب گھر میں آ رہے ہیں، بچے لیٹے ہیں پیر لمبے کر کے۔ والد صاحب گھر میں داخل ہوئے، نہ سلام، نہ والد صاحب کی مزاج پرسی۔ ذرا لوگوں ایک احساس دلاتا ہوں، آپ کے ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہزاروں ہیں جن کی طبیعت خراب ہونے پر 1000 مرتبہ طعنہ ہمیں دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں نہیں پوچھا، ہم بیمار ہو گئے تھے، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کبھی تمہارے ہمارے ماں باپ نے کہا بیٹے میری طبیعت خراب تھی، تو نے نہیں پوچھا؟ کبھی ماں نے کہا اے میرے بیٹے میں رات بھر بستر پر تکلیف میں رہی، تو نے کبھی نہیں پوچھا؟ ہوا کسی ماں نے ایسا کہا، شکوہ کیا کسی کے ساتھ؟ اللہ ماشاءاللہ اگر کرے بھی تو بہت نرم لفظوں میں 102 مرتبہ کہیں گے۔ ذرا آپ خود اندازہ کر لو۔ وہی اگر کوئی رشتہ داری معاملہ ہوتا ہے تو رشتہ داروں معاملات میں ایسا ہو گیا ہے کہ نہیں پوچھا گیا، ایک شکوہ لگ جاتا ہے، ایک بڑی کمپلین کی، ایک جو ہے شکایت کی بڑی فہرست آ جاتی ہے۔ لیکن وہ ماں باپ ہی ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و رحمت و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، تو ادب و تعظیم ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، جن کا احترام ہر ایک پر لازم ہے۔ اور اخلاق کے سب سے اہم حقدار اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہے، یاد رکھو۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم دنیا کو بانٹے پھرتے ہیں، دنیا کو کھلائے پھرتے ہیں، دنیا پر لٹائے پھرتے ہیں، اور ماں باپ محروم رہتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تفریح پر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھانے پینے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی جب بات آتی ہے ماں باپ ایک طرف بھول جاتے ہیں۔ کہ آج یہ ہمارے پاس ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک طرح کا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ایک زمانے میں ٹرینڈ کا نام فیشن تھا، اب آج ٹرینڈ ہے۔ یعنی ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا کہ جو ایک شخص کرتا ہے سب وہی کرنے لگتے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ادب و تعظیم یہ ہر ایک پر لازم، اور آپ کے اخلاق کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ آپ کی تعریف باہر والے کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے گھر سے اس کی تعریف ہونا یہ اس کے اچھے اخلاق ہونے کی بڑی علامت ہے۔ فرمایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاق کے اچھے ہونے کی علامت ہر ایک کے ساتھ ملتا ہے، تکلف کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ہر شخص کی اس کے اچھے ہونے کی علامت اس کے گھر سے اس کا پتہ ملتا ہے۔ اور حضور کے اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی اما جان کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا اما جان فرماتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے تاجدار، فرماتی ہے کہ آپ خوف نہ فرمائیے، آپ اس اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، میرے آقا آپ تو وہ ہے جو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو وہ ہے جو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو وہ ہے جو بے سہاروں کے سہارا ہے،
آپ تو وہ ہے جو سب کو عطا کرتے ہیں، سب پر قربان فرماتے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور آگے کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس حالت میں رہنے نہ دے گا، یعنی جو کیفیت آپ پر چل رہی ہے یہ کیفیت یہ آپ پر ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یعنی حضور کی زوجہ ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ فرما رہی ہے، حضور کے اخلاق کی باتیں بتا رہی ہے کہ یہ حضور کے اخلاق تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی شان یہ ہے 40 سال تک دور جاہلیت میں اور ایسے دور میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں ہر طرح کی برائی عام تھی، ایسے دور میں مکے کا ایک حجاز مقدس کا ایک شخص آپ کے امین ہونے کی، صادق ہونے کی، سچے ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ رہی حضور نے جب پہلی مرتبہ جب دعوت دینے کے لیے آپ پہاڑ پر چڑھے ایک اونچے ٹیلے پر، اور فرمایا کہ اے مکے والو، کیا مجھے تم کیا مانتے ہو، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم آپ کو امین اور صادق کہتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ تو کہا تو پھر یہ بھی مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز بیان فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اس جانب سے تم پر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے کہ فوج آ رہی وہاں سے حملہ کرنے والی ہے تو ہم مان لیتے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پھر میں اللہ کا نبی ہوں، اس بات کو بھی مان لو۔ سارے کہنے لگے کہ ہم آپ کے نبی ہونے کو نہیں مانتے، یعنی آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کو مانتے ہیں، آپ کے نبوت کے درجے کی بات ہم نہیں مانتے۔ تو یہ شخصیت کو ماننا ضروری ہے، شخصیت کو ماننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات بھی اچھی لگتی ہے، وہ جھڑک بھی گئے تو محبت ہے تو اچھا دکھتا ہے۔ اب جس سے محبت نہیں ہے وہ اگر آپ کو بیٹھو کی جگہ بیٹھیے کی جگہ بیٹھو بولے تو برا دکھتا، جس کی بات بھاتی اس کی لاد بھی بھاتی، جس کی بات اچھی دکھتی نا وہ لاد بھی مارے تو اچھا دکھتا۔ یہ محاورہ ہے حیدرآباد، جس کی بات بھاتی اس کی لاد بھی بھاتی، اور جس کی بات نہیں بھاتی اس کی بو بھی نہیں بھاتی، اس کی بو بھی اچھی نہیں دکھتی ہے، نورج اچھا نہیں دکھتا۔ تو معزز حاضرین کرام، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، اور ہمارا اخلاق ایسا ہو ہر ایک کے ساتھ ملاقات ہو تو ہماری زبانوں پر نرم گفتگو ہو، ہمارا لہجہ نرم ہو، ہمارا انداز گفتگو ادب میں پیوست ہو۔ حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اس اخلاق کے کریمانہ کے جو آقا کے اخلاق ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے، حضور کی ذات مبارکہ کا جو اللہ نے جس مقصد سے آپ کو بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو، بندوں کو خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے، بلکہ اللہ نے جہاں قرآن بھیجا ہے، نازل فرمایا ہے، وہیں اس کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی تصویر بنا کر بھیجا۔ یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا جائے اور حضور کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ لے، اور قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو حضور کی سیرت کو پڑھ لے۔ اب یہ کس نے کہا؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی پیاری زوجہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضور کی زندگی کیا ہے، سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اما جان فرماتی ہے کہ حضور کی زندگی، حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق قرآن ہی قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کی سیرت پڑھتے جاؤ، وہی بات ہے۔ حاضرین کرام، یہ حضور کی شان، اور بارہا میں آپ کے سامنے سرکار کی بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے زبانوں پر درود شریف آتا جائے۔ یہ ایک مرتبہ پھر عرض کیے دیتا ہوں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے۔ حضور نے فرمایا کسی کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ اب بخیل کے بارے میں ایک اور حدیث ملتی، فرمایا جنت میں سب جائیں گے لیکن بخیل جنت میں نہیں جاتا۔
جو مال پیسے خرچ کرنے میں کنجوسی کرے وہ بخیل، اور جو آقا پر درود پڑھنے میں کنجوسی کرے وہ بھی بخیل، اور ایسے دو بخیل بھی جنت میں نہیں جاتے، اسی لیے کہ جنت رسول اللہ، جنت رسول اللہ کی ہے، اور جنت ہی نہیں ساری کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا فرمایا۔ اور جب درود کی بات آئی یہ بھی یاد رکھ لو، اگر درود سے آل پالک کرو گے تو پھر درود نہیں رہے گا، یہ درود آدھا ہو جائے گا، یہ درود ناقص ہو جائے گا۔ درود اس وقت پورا ہوگا جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پورا ہے۔ اگر کوئی درود چھوڑ کر پڑھتا ہے، اگر کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا پھر نہیں جانتا آل کے بارے میں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں نہیں جانتا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اگر جان بوجھ کر آل کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرتا ہے، آقا سے، تو پھر یہ اس کا بغض شمار ہوگا۔ اس طریقے سے دو گناہ ہو جائیں گے، ایک تو درود پورا نہ پڑھنے کا نقص اس پر رہ جائے گا، دوسرا یہ کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو معزز حاضرین اکرام، یہ وہ مبارک اہل بیت ہے جن کا نام نامی جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا، حوروں کے سینوں پر لکھا ہوا ہے حاضرین کرام، اور غلمان بہشت جو ہوتے ہیں نا ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ مصطفیٰ، علی، حسن، حسین، فاطمہ۔ یہ نام پنجے تن کے نام وہاں لکھے ہوئے، بلکہ وہ تو اندر تو دکھے گا، سو دکھے گا، جنت کے دروازے پر یہ نام لکھے ہوئے۔ سبحان اللہ تو بولیے۔ یہی نام کے بارے میں بہت حضرت عبداللہ شاہ علیہ رحمہ نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب پڑھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا کہ نام پنجتن کے نام کا ذکر آپ نے کیسے فرما دیا، کتابوں میں موجود ہے، میلاد نامہ، شہادت نامہ پڑھیے، ان پنجتن کے ناموں کے بارے میں محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ علیہ رحمت رضوان نے فرما دیا، لکھ دیا، اور ایسا لکھا اگر پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ ارے یہ تو بات ہم تو دوسری طرف سے سنتے تھے، ہمارے پاس بھی یہ ہے بولنا۔ تو معزز حاضرین کرام، تو بات نکلی، عرض کر دیا، تو درود شریف کو پڑھنے میں ہم کنجوسی بولیے نہیں کریں گے، درود پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب بھی آ گیا ہماری زبانوں پر درود شریف شروع ہو جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معزز حاضرین کرام، حضور کے اخلاق کی یہ شان ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک رہا اور آپ کے خدمت میں رہا، اور یہ دیکھا کہ ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی تنبیہ نہیں فرمائی، اور کسی کام کا حضور نے حکم فرما دیا اور میں نے وہ نہ کیا تو آپ نے یہ تک نہیں فرمایا اے انس میں نے فلاں کام کہا تھا، فلاں کام کیوں نہ کیا۔ یعنی یہ آپ کے بردباری اور حلم کا عالم ہے، یہ آپ کی شان و رتبے کا عالم ہے کہ آپ کے قلب مبارکہ کے یہ عظیم ہونے کی شان۔ اب اس کے پیچھے کیا بات ہے ذرا سمجھیے۔ اگر کسی نے اپنے ماتحت کو کام دیا اور وہ نہ کرے تو عزت نفس اس میں محسوس کی جاتی ہے کہ میں نے فلاں شخص کو کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے یہ کام نہ کیا، ایک طرح سے اس کے اندر غصہ آتا ہے، ایک طرح سے اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، ڈانٹنے اور باتیں غصہ کرنے کو جی چاہتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے دل پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین کرام، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے لگا؟ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے سامنے عرض کر رہا ہے جو زمین و آسمان کے حبیب ہے، مالک مختار ہے، جو سارے نبیوں کے امام ہے،
جن کو اللہ نے نبیوں کا تاجدار بنایا ہے، جو اولین و آخرین کے سردار ہیں، ان کے سامنے عرض کر رہا۔ حضور نے سنا تو بڑے ہی صبر و تحمل کی شان آپ دیکھی حضور کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، یہ زنا کس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اللہ رب العزت مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل کس طرح کروانا چاہے گا؟ اس طریقے سے پھر حضور نے فرمایا کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو، کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر کیا کوئی چاہے گا کہ بہن کے ساتھ یہ عمل کروایا جائے؟ اس طریقے سے آپ نے پھوپھی، خالہ، ساروں کا تذکرہ کر کر جب اس سے کہا، یہاں تک کہ وہ شرمندہ ہو کر آقا کے قدموں میں سر رکھ دیا، آقا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، سر پر اس نوجوان کے ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ اس کے ذہن و قلب سے ہر طرح کی برائی کو ختم فرما دے اور اسے نیک اور پاکیزہ فرما دے۔ جیسے ہی آقا نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹایا تو پھر اب وہ ایسا نیک اور پاک باز ہو گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ معزز حاضرین کرام، تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی خالی ہاتھ آتا ہے تو اپنے دامنوں کو بھر کر جاتا ہے، کوئی خالی قلب آتا ہے حضور کی محبتوں کو لے کر جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی گناہوں کو لے کر آتا ہے تو گناہوں کو بخشا کر نیکیاں لے جاتا ہے، کوئی آتا ہے مایوس آتا ہے خوشیوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی بغیر اخلاق کے آتا ہے حضور اسے اخلاق کے اعلیٰ کے مقام پر اسے فائز فرما دیتے ہیں، کوئی پریشان حال آتا ہے حضور کی بارگاہ سے جب نکلتا ہے تو پریشانیوں کا مداوع اس کا ہو جایا کرتا ہے، کوئی مال و دولت کی تنگی کے لیے آتا ہے حضور کی بارگاہ سے جب نکلتا ہے دعائیں پا کر تو مالدار ہو کر اپنی قسمت کو بدل کر نکل جاتا ہے۔ حاضرین کرام، کوئی دنیا و آخرت کا اگر کم ترین انسان آ جاتا ہے حضور کی نظر رحمت سے وہ دنیا و آخرت میں بہترین انسان بن جاتا ہے۔ یہ حضور کی نسبت کا کمال ہے، یہ حضور کی نظر کرم کا کمال ہے، یہ حضور کے دست مبارکہ کا کمال ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم غیروں میں پیغام دیں، غیروں کو حضور کی محبت کی بات کب بتائیں گے؟ اس وقت نہ جب ہمارے دلوں میں محبت سچی ہو۔ آج یہ دور چل رہا ہے اور ایک واقعہ بڑا عام ہو گیا ہے کہ جس میں اگر کوئی آئی لو محمد کہتا ہے تو کہا جانے لگا کہ اس پر کیس کر دیا جائے گا، ایف آئی آر کر دیا جائے گا، وہ غیر کہہ رہا ہے، ہم ضرور اسٹیٹس لگائیں گے، پروفائل لگائیں گے، ہمارا احتجاج بس اتنا ہے، ہمارا احتجاج صرف ہماری ڈی پی چینج ہوگی آئی لو محمد، ہمارے سٹیٹس بدلے گا، وہ جمعے کے دن بعد میں ہفتے کا دن آیا تو پھر ہمارے من پسند گانے ہوں گے، اس میں ہماری جو من پسند چیزیں ہیں وہ لگائیں گے، ہم غزلیات لگائیں گے، شاعرانہ دیگر چیزیں لگا لیں گے، جب یہ آئے گا تو لگائیں گے، پھر ہمارا وہی عالم۔ لیکن ہم ذرا اس بات کو مرض کی تہ تک پہنچنا بھی ضروری ہے کہ یہ غیروں کے درمیان آقا کے متعلق یہ لوگوں کے درمیان نفرت کیوں ہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ ہم تمام کی غلطی، یہ کسی خطیب کی، عالم کی غلطی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ہے جو کلمہ پڑھتا۔ کیا آپ کسی غیر کے ساتھ تجارتی تعلق نہیں رکھتے؟ کیا آپ کسی غیر کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے؟ کیا آپ کے ساتھ ان کے روابط نہیں ہیں، دنیاوی معاملات نہیں ہو رہی؟ تو کیا آپ نے ان تک حضور کی باتوں کو پہنچایا ہے؟ کیا آپ نے ان تک اپنی باتوں کو پیش کیا ہے؟ یہ ہر ایک کا کام ہے، یہ کسی جماعت پر لازم نہیں ہے، یہ ہر ایک فرد پر ہے۔ کیسے ہے؟ لوگ بولیں گے کہ ہم کیا کریں گے، ہم مائک لے کے نکلیں گے، تو بولوں گا بھائی مائک کیوں لے کے نکلتے؟ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو پہلے اپنے انداز کو بدلو، آپ گالی دینا من کرو، ہمارا ہندوستانی بھائی ہے، آپ اس کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں،
آپ مسلمان ہونے کی تصویر کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ اس سے اگر کوئی آپ کا تعلق ذرا سا ہو جائے، رستے میں کوئی گاڑی کا مسئلہ ہو جائے، آپ فوراً گاڑی سے اترتے ہیں، اسے مارنے لگتے ہیں، وہ اگر خاموش رہا تو اور دبانے لگتے ہیں، بجائے آپ اس کے اسے معاف کر دیتے۔ کیا آپ نے ایسی سیرتیں نہیں پڑھی بزرگوں کی، اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی؟ ہم مسلمان ہیں، سلامتی ہمارا سراپا ہونا چاہیے، ہم خود سلامتی ہے سراپا، کہ ہم جہاں جائیں امن و سلامتی کو پھیلائیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے۔ برعکس اس کے ہماری زبانوں پر گالی، ہماری زبانوں پر لہجہ ایسا کہ آگے اگر کوئی نرم دل والا بھی ہو، کمزور بھی ہو، تو وہ برداشت نہ کر سکے، وہ آپ کا گریبان پکڑ لے، ایسے جملے ہماری زبانوں پر۔ کوئی اتفاق سے گاڑی اگر کچھ ٹچ ہو جائے، کوئی زیادہ ہارن بجائے تو ہم پیچھے پلٹ کر اسے گالیاں دینے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنواریں۔ اب وہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، وہ کون سا سوشل میڈیا احتجاج ہے، کری لیجیے، بالکل کریے، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات پہ کوئی اسٹیٹس تو لگائیے، اپنی کچھ ایک حیثیت بنائیے کہ واقعی آپ کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بڑے جاہل ہوتے ہیں، بڑے جو ہے بدماش ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ کوئی دیکھے تو کہے یہ مسلمان ہے، یہ محمد تالی تمبی والے کا خدا، یہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ حاضرین کرام، ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو سب سے پہلے درجے پر جس شخص نے رکھا وہ عیسائی تھا۔ دنیا کے 100 بہترین لوگوں میں سب سے پہلا نام حضور کا اس نے لکھا۔ وہ لکھنے والا، کتاب کو جمع کرنے والا نام کون تھا؟ شخص عیسائی تھا۔ اس نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں غیر ہو کر حضور کی سیرت سے متاثر ہو کر اپنے نبی عیسیٰ کو 7ویں نمبر پر رکھا ہوں اور مسلمانوں کے نبی کو پہلا نمبر پر رکھا ہوں۔ حضور کی سیرت و اخلاق کو پڑھیے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور چاہتے تو مکے کے ایک ایک کافر کا سر تن سے جدا فرما دے، لیکن آپ جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ جب اونٹ پر سوار تھے تو آپ اس قدر اس سواری پر، اونٹ پر ایسے جھک گئے گویا کہ آپ رکوع کی حالت، سر جھکا ہوا تھا۔ ورنہ اگر کوئی اچھا بڑا کام کرتا ہے تو اپنے سر کو اٹھا لیتا کہ میں نے فلاں کام کیا، لیکن حضور کی عاجزی، ان کے ساری کا یاد اور یہ معاملہ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائیں، اس خاطر آپ نے سر کو جھکا دیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے کہ یہ وہی محمد تھے جن کو ہم ستایا کرتے تھے، جن پر کچرا پھینکا کرتے تھے، جن کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہ وہی تھے جن کی پیٹھ پشت مبارکہ پر اونٹ کی اجڑی رکھ دیا تھا، ہم یہ وہی محمد ہے جن پر پتھر برسائے تھے۔ بلکہ آپ نے اپنے سر کو نیچے فرمایا اور اعلان فرمایا، آج معافی ہے، عام اعلان ہے سب کے لیے، امن و سلامتی کا اعلان ہے۔ ورنہ اس کے برعکس دوسرے اگر بادشاہ جنگ جیتے، کوئی ملک فتح یاب ہوتے تو اس ملک کے ہر چیز کو تباہ و تاراج کر دیتے، قتل کر دیتے، باضابطہ ختم کر دیتے، وہاں کے خزانے کو لوٹ لیتے، عورتوں کی عزتوں کو ختم کر دیتے، بچوں کی زندگیوں کو ختم کر دیتے۔ لیکن آقا فتح مکہ فرما کر جب تشریف لائے، فاتح مکہ بن کر آئے تو آپ نے معافی کا اعلان فرمایا۔ تو معزز حاضرین کرام، ہماری زندگی کا ایک اصول بنائیے کہ ہماری انداز گفتگو بدلے، ہمارا لہجہ بدلے، ہماری بات چیت کا انداز ایسا ہو کہ جس سے خوشبو مدینہ آ جائے، ہماری زبانوں سے ایسی بات ہو جس کی وہ مدینے کی خوشبو کا پتہ دے۔ حاضرین کرام، اخلاق کو سدھارے، بچوں کو بھی تعلیم دے، ادب و تمیز کی بات سکھائیں، ادب و احترام کا تقاضا انہیں بتائیں، انہیں ہر وہ چیز دنیا کی آپ بتا کریں، انہیں اچھی چیزیں کھلائیں، اچھا لباس کھلائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اخلاق کو سدھاریں۔ اور جو سب سے پہلی چیز ہے، اخلاق کی سب سے اچھی علامت ہے، وہ ہے سلام کرنا، اور سلام کرنے میں پہل کرنا یہ زیادہ ثواب ہے، یہ حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حاضرین کرام، خدا را بچوں کو ان باتوں کی تعلیم دے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی بات بتائیں۔ والدین تو خود اپنا ادب بتانے سے رہے، تو لہذا والدین کا ادب اساتذہ بتائیں گے تو اساتذہ کا ادب والدین بتائیں، یہ تو بات ہے نا۔ قرآن پڑھانے والے ہیں بچوں کو،
دین کی تعلیم دینے والے ہیں، ان کا ادب والدین بتائیں. یاد رکھ لیجئے میں بات عرض کر رہا ہوں، ان کا ادب والدین بتائیں. ایسا نہیں مجھ صاحب گھر پہ پڑھانے آئے اور حال کیا ہوتا ہے اللہ اکبر، بچے سونے چلے جائیے، بچے آرام کر رہے ہیں. ذرا کیا ہے بچوں کی بڑے گزبے اور دو باتیں ان کو کرنے کے بجائے پہلے آپ ادب و احترام کے ساتھ ان کو وہی لہجہ بدلیے، انداز بدلیے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو یا اسی سلطنت کا ایک نوکر بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی ادب و احترام کیجیے. آخر میں ایک بات ہے کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے ہمارے بچے جو ہے جانوروں کو تکلیف دیتے ہوتا ہے، کوئی کتا جا رہا ہے بچے پتھر مارتے، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اب ذرا دیکھیے اس حدیث کی نظر میں کیا فرمایا حضور نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آقا کے ساتھ تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور اس موقع پر ہم نے ایک چوڑیا کا گھونسلہ تھا وہاں پر اور اس میں 2 بچے تھے. ہم نے ان 2 بچوں کو پکڑ لیا اور وہاں ایک جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا ان کا جو ہے وہاں پر ایک بل تھا، لہذا ہم نے اس کو جلا دیا، آگ لگا دی. صحابہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو ساتھ میں لوگ تھے وہ لوگ کرے. بہرحال جب یہ ہوا تو حضور نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ جو چڑیا ہے اس کے بچے نہیں ہیں، وہ چڑیا بڑی پریشان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے بچے جو ہے لے لیے. فوراً وہ اسے اس کو واپس کر دے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کا حق نہیں کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کر دیا جائے، یعنی کسی بچوں کو اس کی ماں سے دور کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد وہ واپس چڑیا کے بچے اسی گھونسلے میں رکھ دیے گئے. اس کے بعد حضور نے وہ بل دیکھا جس میں چونٹیاں تھی، اس کو جلا دیا گیا. حضور ڈانٹے، غصہ فرمایا. آپ نے اس موقع پر جلال کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے سوا جلانے کا عذاب دینے والا. اللہ اکبر، یہاں آپ نے جلال فرمایا. معزز حاضرین اکرام، اس طرح آپ نے چونٹیوں کے یعنی وہ ان کے ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ایک چونٹیاں ہوتی ہیں، ایک چھوٹے سے کم ترین کیڑے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جان کی حفاظت کا حکم فرما دیا، انہیں اذیت و تکلیف نہ دینے کا حکم فرمایا. وہیں جو آزاد پرندے پھرتے ہیں ان کو پکڑنے کے بارے میں بھی آپ نے فرما دیا. تو معزز حاضرین اکرام، ہم تمام ان باتوں پر عمل کریں. ہر اس انسان اور جانور ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، شفقت و محبت کا معاملہ کرے، عفو و درگزر کا معاملہ کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور کے اخلاق کریمانہ کے تصدق ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے اخلاق کو مالک و مولا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم تمام کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے. ہماری زبان و گفتگو اور ہمارے عمل سے دوسروں کو فائدہ فرمائے. ہمارے زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.